بڑے بڑے ہیں، ہاں بڑے بڑے ہیں ہمارے عقیدے میں. سونے محبت کے ساتھ موضوع ہوتا تو کوئی بات کرتا. سنیں کیا ہوا؟ اللہ خوش رکھے. ہمارے نوجوان کمیٹی ہے بہت اچھے. اب یہ نور دیکھیں ٹیکنیکل جملہ. اب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے اتنی پشتوں تک ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ کو میسر ہوا. حضرت عبداللہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ میرے نبی کی پیاری ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میسر ہوا. نبی کی ماں کا بیان ہے پورا 9 مہینے کا زمانہ بڑی شادمانی کے ساتھ گزر گیا. کبھی کوئی دقت، کبھی کوئی الجھن، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پیاری. اس 9 مہینے میں مجھے محسوس نہ ہوئی، بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا مبارک بادیاں دے کے چلا جاتا. نبی کی امی کا بیان ہے رات کے 12 بجے کے بعد. اے چکندر بولے جائے گا بولے جائے گا. رات کے 12 بجے کے بعد. کتنے بجے کے بعد؟ رات کے آدھے وقت آپ کے حوالے میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں، علامہ حیدر مکی اپنی کتاب نعمت کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں رات ڈھلنے کے بعد. علامہ حیدر مکی نے لکھا رات کے 12 بجے کے بعد. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا رات ڈھلنے کے بعد. بات وہی ہے. نبی کی امی کہتی درد ملا کر شروع ہو گیا. دیکھیں درد سے جو بچے کا درد ہوتا ہے، بچے کی ولادت میں ٹائم ہوتا ہے، کتنا ڈینجر ہوتا ہے، کتنی الجھنیں، کتنی پریشانی. عورت کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے عورت اس درد کی وجہ سے بھول جاتی ہے. مگر نوجوانوں قربان جاؤ، میری نبی کی ماں کا بیان ہے رات کے 12 بجے کے بعد، رات ڈھلنے کے بعد مجھے درد ملا کر میٹھا میٹھا پیارا پیارا ہونا شروع ہوا. اس درد کے صدقے میں جو میں بھول گئی تھی وہ بھی مجھے یاد آ گیا. یاد آ گیا. نبی کی امی کہتی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے شوہر کا پہلے انتقال ہو گیا. چیلنج کرنا اللہ نے جتنے نبی سے یہ سب دنیا میں بھیجے ہیں، اللہ نے ایک بھی نبی کو یتیم بنا کر نہیں بھیجا. جو ہے ایک بھی نبی کو یتیم بنا کر نہیں بھیجا. ہمارے نبی کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ حکمت سنیں گے ہمارے نبی کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ پہلی حکمت تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے یتیم بنا کے دنیا میں بھیجا کہ تو بچے اپنی یتیمی اپنے حالات کو روئیں گے. اپنی یتیمی کو نہیں رونا آئے گا، اپنے حالات کو نہیں رونا آئے گا. اللہ نے اعلان فرمایا میرے محبوب کی یتیمی کو دیکھ کے صبر کر لے، میرے محبوب کی یتیمی کو دیکھ کے صبر کر لے. دوسری حکمت سنو، اگر میرے محبوب کے والد ہوتے اللہ کے حکم سے کوئی اور بہن پیدا ہو جاتی، اللہ کے فضل سے کوئی بھائی پیدا ہو جاتا. میرے نبی کہتے مجھے محمد کہو، میرے نبی کہتے مجھے رسول کہو، میرے نبی کہتے میں اللہ کا آخری نبی ہوں مانو. بھائی اعلان کر دیتا، بھائی اعلان کر سکتا تھا میں کیوں مانوں آخری نبی، میں تمہیں کیوں رسول مانوں، میں کوئی تمہیں اللہ کے نبی مانوں. جس ماں کے پیٹ میں تم نے قدم پھیلایا ہے اسی ماں کے پیٹ میں میں نے بھی قدم پھیلایا ہے. میں تو آپ کے برابر ہوں، میں تو تمہارے برابر ہوں. اللہ نے اعلان فرمایا مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی میرے محبوب کی برابری کرنے والا ہے. اللہ نے اس لیے اپنے محبوب کے والد کو پہلے اٹھا لیا. ایک بات بہت ہے مگر بات شروع ہے، سنیں درد ملا کے شروع. باپ دنیا میں ہے نہیں اور ایک گھر بیٹھی ہے. جب عورت کو بچے کا درد ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے شوہر سے بیان کرتی ہے. اگر میرے نبی کی ماں میرے نبی کی ماں رونے لگی، اس لیے رونے لگی کہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، شوہر نہیں ہے. درد کس سے بیان کرے؟ توجہ. آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب بھائی کو
چھوڑ کے حدود حرم کی طرف چلے گئے ہیں. گھر سے حدود حرم کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے. گھر میں کوئی نہیں ہے. رات کے ڈھلنے کے بعد کا وقت ہے. رات کے 12 بجے کے بعد کا وقت ہے. پردے ملا کے شروع ہو گیا. پردے سے شروع ہو گیا. میرے نبی کی امی کا بیان ہے میں نے اس رات میں ایک اپنے رشتے دار خاتون کو بلایا. سمجھ میں آیا؟ سنے سنے بڑے گولڈن سے جملے. ایک دن سرکار کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں میرے سرکار مکے کے حالات بڑے الگ ہیں. میرے سرکار مکے کا دستور بڑا الگ ہے. جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ عورت کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی ہے, وہ عورت کبھی خوشبو نہ لگاتی, مگر اپنی جو بیٹی آمنہ ہے نا وہ عجب عجب انداز کے کپڑوں میں نظر آتی ہے, عجب عجب انداز میں خوشبو استعمال کرتی ہے. تو سرکار کے دادا بولے تم تو عورت ہے, تو جا کے آمنہ کو سمجھا دے. تو عورت ذات ہے, آمنہ سے جا کے منع کر دے, آمنہ کو جا کے سمجھا دے. آپ سنیں سرکار کی دادی کہتی ہے اے میرے سرکار میں نے کئی بار سوچا, میں نے کئی بار ہمت کی کہ میں آمنہ کو جا کے سمجھاؤں, میں آمنہ سے جا کے منع کروں, مگر جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے, میری زبان پہ ارے بول دو میری زبان پہ تالا لگ جاتا ہے. میری جرأت نہ ہوتی, میری ہمت نہ ہوتی, کچھ بولو, آپ جا کے سمجھا دو, آپ جا کے منع کر دو. اور سرکار کے دادا ادھر آتے ہیں تو آنے کے بعد عرض کرتے ہیں او بیٹی آمنہ, جا کے جوڑے او بیٹی آمنہ تو جانتی ہے میں قریش کا سردار ہوں, خانہ کعبہ کا متولی ہوں, بڑی عزت و کمالی ہوں. اور بیٹی آمنہ مکے کا رواج ہے, مکے کا دستور ہے, اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی, وہ عورت بڑی خوشبو استعمال نہ کرتی. بیٹی کو نئے کپڑے نہ پہنا کر, خوشبو نہ لگائے کر. نبی کی امی رونے لگی, آنکھیں اس کے باہر روتے روتے عرض کرتی ہے ابا جان میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے, میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی, مگر جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میرے حالات بدل گئے, میری کیفیت بدل گئی, میری حالت بدل گئی. بابا جان خوشبو ہی نہیں, نئے کپڑے ہی نہیں, بلکہ میں وادیوں سے گزرتی ہوں, پیڑ پودوں کے درمیان سے گزرتی ہوں. مجھے پیڑ پودوں سے, مجھے بوٹوں سے, مجھے پتھریوں سے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو, نبی کی امی تمہیں سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا آواز آتی ہے ذرا بولتے توجہ ہے. نبی کی امی کہتی جنگل کے جانور آگے میرے سامنے چھپ جاتے ہیں. جانور بھی جانتا ہے, جانور بے شعور ہے, مگر جانور بھی جانتا ہے یہ کوئی عام عورت نہیں ہے, اس کے شکم میں رسولوں کا امام پل رہا ہے. اور پیڑ پودے نبی کی ماں کا بیان ہے, پتھر بتائیے نبی کی امی کو دیکھ کے سلام پڑھ رہے ہیں. اچھا آج ہم پڑھنے لگے مصطفیٰ جامع رحمت میں لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام. ایک جماعت ایسی ہے وہ سلام پہ فتوے لگاتی ہے, ابھی تم جان سکتے ہو کون سی ہے وہ فتوے, سلام نہیں پڑھنا ہے. ہم نے کہا بھیا پیڑ پودے پتھر یہ سب سلام پڑھ رہے ہیں نبی پر, تو کیا ہے؟ توجہ ہے, تو ہے کیا؟ پتھر پڑھ رہے ہیں, پیڑ پودے پڑھ رہے ہیں. ہو سلام تجھ پہ رات کے 12 بجے کے بعد نبی کی امی نے اپنے رشتہ دار خاتون کو بلایا, رشتہ دار خاتون کو بلایا. بلانے کے بعد کہا جاؤ مکے سے کسی دائیں کا انتظام کر کے لاؤ. میرے نبی کی رشتہ دار خاتون رات کے سناٹے میں, رات کی تنہائی میں مکے میں جاتی ہے. سید صاحب جانے کے بعد پہلی دائیں کے گھر پہنچی, چلو آمنہ کے گھر چلو, بچہ آنے والا ہے, بچے کا جنم ہونے والا ہے. پہلی دائیں
چوتھی کے گھر پہنچی منع کر دیا میرے نبی کے رشتہ دار خاتون کہتی ہے تو بتاؤ بچہ دنیا میں آنے والا ہے بچے کا جنم ہونے والا ہے منع کیوں کرتی ہو تمہیں سنے منع کیوں کرتی ہو انکار کیوں کرتی ہو مکے کی دایا ایک زبان پہ بول رہی ہو آمنہ کی رشتہ دار خاتون ہم ادھر جا کے کیا کریں گے جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس بچے کا باپ نہیں ہے وہ بچہ یتیم ہے میں نے کہا مکے کی دایا تم نے کیا سمجھ کر میرے نبی کو یتیم کر دیا میرا نبی یتیم ہی نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے آیا ہے توجہ ہے سنیں مکے کی دایا بولی ہم جا کے کیا کریں گے جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کا باپ نہیں ہے توجہ پیسہ کون دے گا انعام کون دے گا پیسے کے لالچ میں انعام کے لالچ میں مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا نبی کے رشتہ دار خاتون پلٹ کے واپس آتی ہے سارا حال آمنہ کو سناتی ہے پہلا تو یہ غم کہ شوہر کا سایہ نہیں ہے اور دوسرا یہ غم کہ میرے حالات کی وجہ سے مکے کی عورتوں نے منع کر دیا مکے کی دایا نے آنے سے انکار کر دیا میرے نبی کی ماں رونے لگی آنکھیں اشک بار ہے اچھا گوپالی پور والوں سچ بتانا انسان جب زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے سنیں جملے نوٹ کریں نبی کی امی سب پڑھ کے بیٹھی ہیں رو رہی ہیں آنسو بہ رہے ہیں حضرت جبریل نوریوں کا بادشاہ نوریوں کا سردار رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے اللہ تیرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا اللہ نے اعلان فرمایا جبریل ہم نہیں سمجھ رہے تھے اللہ مشرق کے شاید آباد رکھتے باشعور لوگ بیٹھے ہیں توجہ ہے آپ سے پہلے شور تھا شور تھا جب ہم تقریر کرنے بیٹھے تھے کیا تھا شور شین واو راو ذرا بولے شین پڑھ لو شین واو راو اچھا شور میں اگر عین کو شامل کر لو کیا ہو جائے گا شعور آ جائے گا عین دلالت کرتا علم پر شور نہیں اس شور میں عین کو شامل کر لو توجہ ہے بس سمجھ لو شعور آ جائے گا مگر نئی نسلوں کا حال ہی عجیب ہے بیٹا کوشش کرو قرآن عظیم کی تلاوت اپنے علماء کے قریب آئیے قرآن پڑھیے سیکھیے دوسروں کو سکھائیے جاہل مت رہیے اس قوم کا اتہاس لکھا جاتا ہے جس قوم کے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور جو جاہل ہوتی ہے نا قوم اسے مٹا دیا جاتا ہے اس لیے پڑھو آگے بڑھو تعلیم کے اوپر بہت ساری باتیں ہو گئی میں نے اس لیے اپنا موضوع الگ بنایا بات ختم کر لیں تھوڑا سا اور بول لیں اور ہی کر دیں بس ویسے ہی اللہ خوش رکھے شاد آباد رکھے سننے محبت کے ساتھ ہماری ٹرین کی چانٹ بن گئی ہے ہمیں ٹرین بھی پکڑنی ہے بھائی نکلنا بھی ہے اللہ سلامت رکھے کرسی والے بولنے سبحان اللہ دیکھیں اچھا نبی کی امی گھر میں رو رہی ہے آنسو رہ رہے ہیں تو یہ صاحب حضرت جبریل عرض کرتے مولا تیرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے تیرے محبوب کی آمد کی بڑی قریب ہے مکے کی ساری دائیوں نے منع کر دیا ساری دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا اللہ نے اعلان فرمایا جبریل سنو مکے کی دایا تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا
توجہ ہے؟ مکے کی دایا تو آتی مگر ہم نے اچھا بول دیں تھوڑا سا ہم نے آنے نہ دیا. دیکھیں آنے نہ دیا کس نے کہا؟ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل مکے کی دایا تو آتی بہت زور سے بولنا مگر ہم نے آنے نہ دیا. حضرت جبریل پلٹ کے عرض کرتے ہیں مولا ایسے وقت میں عورت کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کیوں نہ آنے دیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل مکے کی ساری دایا پاک میرا محبوب نہ کل کو بولیو کل کو بولیو ختم رسپانس ہے ہی نہیں. ارے بھیا میں بول دوں سبحان اللہ. مکے کی ساری دایا پاک میرا محبوب اور پاک کے پاس نا پاک کا ہاں اتنا بول رہے کوئی کام نہیں. اللہ کا فضل ہے شکیل احمد رضوی کی تقریر میں دھکا مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مگر فخر ہونا چاہیے. اب یہ تو دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت میں منہ بڑا آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہے. ہاں سمجھ رہے؟ ہاں تو جو منہ بڑا ہوگا تو تقریر ڈائریکٹ اندر جائے گی پیٹ میں. ہاں تو کھانے کا وقت ہے مگر سن رہے ہیں بس بات ختم کرنے لگا کلوز کرنے لگا. سنیں اللہ نے اعلان فرمایا مکے کی دایا تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا. مولا کیوں نہ آنے دیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا مکے کی ساری دایا نہ پاک میرا محبوب پاک اور پاک کے پاس نہ پاک کا. حضرت جبریل عرض کرتے مولا پھر تو انتظام فرما دے. اللہ نے اعلان فرمایا جبریل انتظام ہو گیا انتظام ہو گیا. حضرت جبریل عرض کرتے مولا کون سی دایا کا انتظام ہو گیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل جو آج سے پہلے کسی کی دایا بھی نہ بنی مولا کون سی دایا کا انتظام ہو گیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا جن کے ہاتھ بھی پاک جن کی زبان بھی پاک جن کی آنکھیں بھی پاک جن کا پورا بدن پاک یہی تک نہیں بلکہ جن کا عقیدہ بھی پاک. مولا جلدی بتا دے بے قراری بڑھ رہی ہے کون سی دایا کا انتظام کیا؟ مگر وقت اتنا نہیں ہے کہ دایا کا نام بتاؤں اور زندگی نے وفا کی تو اس سے آگے بات ہوگی. دایا کے نام پھر بتائیں گے بس اتنا سمجھ لو فضل رات الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ. تو گھر کو جانا چاہیے سلام پڑھنا چاہیے دعا ہونی چاہیے راشد رضا کو مائک میں آنا چاہیے. یہ تو چار باتیں بتائیں گے سلام ہوگا اپنے اپنے گھر کا نہیں اگلے سال ہونی چاہیے. فضل رات الاولا اور کیا چاہیے آپ اٹھا کے بولو مل گئے مصطفیٰ. قد جاءت من اللہ نور و کتاب النبی تحقیق اللہ کی طرف سے آیا ایک نور و کتاب النبی نور روشن کتاب. میں نے جو کہا آپ نے سنا اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلحاظ بشریت میں شامل کو لفظ لفظ میں اعلانیہ دعا کر لیتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خوب کی سری زمین پھول جو ارشاد رہے باپ باجا کا روشن کلمات رہے ہمارا توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں